وہ مستقل مزاجی کے ساتھ پیشوائے پونا سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اپنی مختصر فوج کے باوجود ماگڑی کا حاکم سردار خان مادھوراؤ کے لیے انتہائی سخت جان حریف ثابت ہوا تھا۔ اس سے نجات پاتے ہی پیشوائے پونا تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا۔ پھر اس نے دیکھتے ہی دیکھتے بالاپور، کڑیا، کولار، ملبہ گل اور گرنکنڈا پر قبضہ کر لیا۔ پیشوائے پونا کی مسلسل فتوحات نے ریاست میسور کی سالمیت پر اس قدر برا اثر ڈالا کہ تمام بالیگار اور ہندو راجا جو نواب حیدر کے زیر اثر تھے سب کے سب منحرف ہو گئے۔ گردش کا عجیب وقت تھا۔ والی میسور کے تمام حلیفوں نے اس طرح آنکھیں پھیر لی تھیں کہ جیسے ان کے اور نواب حیدر علی کے درمیان کبھی کوئی رشتہ ہی نہ تھا۔ بعض ہندو راجاؤں نے تو یہاں تک کہہ دیا، نواب بہادر ڈوبتی ہوئی کشتی میں کوئی سوار نہیں ہوتا۔ کیا میں ڈوبتی ہوئی کشتی ہوں؟ نواب حیدر علی نے اپنے سیاسی حلیفوں سے سوال کیا۔ یقیناً ہندو راجاؤں نے بڑے بے رحمانہ لہجے میں جواب دیا، خوشگمانیوں کے طلسم سے باہر نکل کر دیکھیے، اب اس علاقے کا حکمران پیشوائے پونا کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ والی میسور ان ہندو راجاؤں کے طرز عمل کی کیا شکایت کرتا جو مذہبی بنیادوں پر مادھوراؤ سے ہمدردی رکھتے تھے مگر حالات جبر میں حیدر علی کی ہمنوائی کرتے تھے۔ خود اس کے سیاسی مشیروں اور وزیروں کا یہ حال تھا کہ شدت خوف سے ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں اور وہ لڑکھڑاتی زبانوں سے حیدر علی کو صلح کے مشورے دے رہے تھے۔ پوری ریاست کی فضا میں عجیب سا شور تھا۔ پیشوا مادھوراؤ کی پیش قدمی کی خبریں سن کر اعلیٰ نسل کے ہندو اپنے اپنے گھروں سے نکل کر مندروں میں جمع ہو رہے تھے اور پوجا کے بہانے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ حیدر علی کی حکومت بس 4 دن کی مہمان ہے، دیوتاؤں کی کرپا سے رام راج آ کے رہے گا۔ نیچی ذات کے ہندو ان خبروں سے بہت پریشان ہوتے تھے۔ وہ اپنے گھروں میں چھپ کر حیدر علی کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ بھگوان ہمارے اس دیوتا کو بچا لے کہ یہی دیوتا سچا ہے اور ہمارے دکھوں میں کام آنے والا ہے۔ نواب حیدر علی اپنوں اور بیگانوں سب کے جذبات سے باخبر تھا، پھر بھی اسے نہ کسی سے شکایت تھی اور نہ کسی سے کوئی امید۔ وہ صرف اپنے خدا کو پکار رہا تھا اور ایسے سنگین وقت میں بھی دفاع کی جو تدبیریں ممکن تھیں انہیں بروئے کار لا رہا تھا۔ والی میسور کے جاسوسوں نے خبر دی کہ مذکورہ علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد پیشوائے پونا سرنگا پٹم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ بڑی پریشان کن اطلاع تھی۔ حیدر علی خوب جانتا تھا کہ سرنگا پٹم پر دشمن کے غلبے کے ساتھ اس کا اقتدار ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ کسی طرح بچ بھی گیا تو اس کی حیثیت ایک خانہ بدوش حکمران سے زیادہ نہیں ہوگی۔ سرنگا پٹم حیدر علی کی حیات اور موت کا مسئلہ تھا، اس لیے والی میسور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بنگلور سے دارالحکومت روانہ ہو گیا۔ سرنگا پٹم پہنچ کر حیدر علی نے دیکھا کہ یہاں کی تو فضا ہی بدلی ہوئی تھی۔ مقامی ہندوؤں کے ہر گھر میں ہنگامہ جشن برپا تھا۔ سری رنگ ناتھ کے مندر میں بھجن گائے جا رہے تھے اور نوجوان ہندو والہانہ رقص کر رہے تھے۔ کچھ دن پہلے راجہ کرشنا کے سر میں ایک پھوڑا نکلا تھا جس کی تکلیف سے وہ رات رات بھر چیختا رہتا تھا، مگر جب سے اس نے پیشوا مادھوراؤ کے حملے کی خبر سنی تھی وہ اپنی ساری تکلیف بھول کر راجہ محل سے نکل آیا تھا اور اس کے شب و روز سری رنگ ناتھ کے مندر میں گزر رہے تھے۔ راجہ کرشنا کے ایما پر سرنگا پٹم کے تمام سادھو، پنڈت، جوگی اور برہمن مندر میں جمع تھے اور پیشوائے پونا کی فتح کے لیے پرارتھنا کی جا رہی تھی۔ اس موقع پر راجہ کرشنا نے یہ منت بھی مانی تھی کہ اگر جنگ میں حیدر علی کو شکست ہو گئی اور پیشوا مادھوراؤ سرنگا پٹم پر قابض ہو گیا تو پتھر کے سب سے بڑے بت کو سر سے پاؤں تک سونے میں ڈھال دے گا۔ اس کے علاوہ راجہ کرشنا کے اشارے پر ہزاروں ہندو نوجوان گلی کوچوں میں نعرہ زنی کرتے پھر رہے تھے۔ سرنگا پٹم ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا، ظالموں کے دن پورے ہو چکے، پیشوا آئے گا اور ہمیں غاصبوں سے نجات دلائے گا۔ ان زہر آلود مذہبی نعروں کا یہ اثر ہوا کہ وہ ہندو بھی راجہ کرشنا کے ساتھ ہو گئے جنہیں ساری زندگی نواب حیدر علی نے نوازا تھا۔ تینوں رانیاں لکشمہ، دیواجی متی اور کانتا ہاتھیوں پر بیٹھ کر ہندوؤں کے جلوس کی قیادت کر رہی تھیں اور راجہ کرشنا کے خریدے ہوئے نوجوان گلے پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے تھے، دیوتاؤں کے پجاریوں، اپنے اپنے گھروں سے نکلو اور حیدر علی کی قیادت سے انکار کر دو۔ انہیں دھرتی ماتا بھی پکار رہی ہے اور راج ماتا بھی۔ وہ ہندو نہیں ہے جو آگے بڑھ کر مادھوراؤ کا استقبال نہ کرے۔ پیشوا عظیم ہے، پیشوا ہمارا نجات دہندہ ہے۔ بیرونی خطرات کیا کم تھے کہ اچانک سرنگا پٹم داخلی انتشار کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس موقع پر والی میسور کے تمام سیاسی مشیر اور فوجی افسر بدحواس نظر آ رہے تھے۔
مایوسیوں کا ایسا اندھیرا کہ کسی کو راہ نجات نظر نہیں آ رہی تھی، مگر حیدر علی کے چہرے پر جذبات کا وہی آتش فشاں دہک رہا تھا۔ تمہاری آنکھوں کی پتلیاں کیوں کانپ رہی ہیں اور موت سے پہلے تم عالم نزا میں کیوں گرفتار ہو؟ والی میسور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا۔ موت تو اپنے وقت پر ہی آئے گی، موت سے نہیں اپنی عورتوں کی بے آبروئی سے ڈرتے ہیں، امرائے سلطنت نے شکستہ لہجے میں کہا۔ معصوم بچوں اور ناتوان بوڑھوں کو پہنچائی جانے والی اذیتوں کے تصور سے ڈرتے ہیں۔ مادھوراؤ بہت منتقم اور تنگ نظر انسان ہے۔ ہمارا دامن بھی فتوحات سے بھرا ہوا ہے، مگر ہم نے کامرانی کے نشے میں بے خود ہو کر کبھی کسی مفتو عورت کی بے آبروئی نہیں کی، کسی بچے کے حلق پر خنجر نہیں چلایا اور کسی بوڑھے کو جسمانی تکلیف نہیں دی۔ حیدر علی کا لہجہ جذباتی ہو گیا تھا۔ میں اپنے اللہ سے حسن ظن رکھتا ہوں، وہ تمہاری حرم سراؤں کو رسوا ہونے سے بچا لے گا۔ اس کے بعد حیدر علی سید اکرام بخاری کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سید عالی مقام، بظاہر مجھ پر اور میری حکومت پر بہت برا وقت آ پڑا ہے، مگر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس مصیبت کے پیچھے کون سی راحت پوشیدہ ہے۔ والی میسور نے سچ کہا۔ سید اکرام بخاری مسکرانے لگے۔ اہل ایمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، دعا مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نواب حیدر علی نے باروب مگر پرسوز لہجے میں کہا۔ اسی ہتھیار کے حصول کے لیے حاضر ہوا تھا۔ آپ اپنا کام کریں اور میں اپنا کام کرتا ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر والی میسور تیز رفتاری سے بڑھا اور اپنے لشکر سے جا ملا۔ ابھی حیدر علی شہری حدود سے باہر نہیں نکلا تھا کہ اچانک اسے راستے میں سریتا دیوی نظر آئی، گیروا کپڑوں میں ملبوس ایک خوبصورت جوگن۔ حیدر علی نے اسے دیکھ کر گھوڑا روک لیا اور نیچے اتر آیا۔ بیٹی، تو یہاں کہاں پھر رہی ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ درندے اس علاقے میں داخل ہونے والے ہیں؟ حیدر علی سریتا دیوی کو اس سنسان علاقے میں دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ میں نواب بہادر کو رخصت کرنے آئی ہوں، سریتا دیوی نے انتہائی مطمئن لہجے میں کہا۔ بس میں رخصت ہو چکا۔ سریتا کی نادانی پر حیدر علی بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ گھر چلی جا نادان لڑکی، تجھے کیا معلوم کہ کیسا طوفان آنے والا ہے؟ کوئی طوفان نہیں آئے گا نواب بہادر، سریتا نے کچھ ایسے لہجے میں کہا جیسے اس پر جذب کی حالت آ رہی ہے۔ لکھنے والے نے یہی لکھا ہے کہ آپ کا دشمن ناکام واپس چلا جائے گا۔ مادھوراؤ ساری دنیا کی فوج جمع کر لے مگر وہ آپ پر غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ نواب حیدر سریتا دیوی کی بات سن کر چونک اٹھا۔ کچھ دن پہلے بھی راجا کرشنا کی بہن اور بھانجے کی ہلاکت کے سلسلے میں سریتا نے قاتل کی نشاندہی کر کے پورے سرنگا پٹم کو حیرت زدہ کر دیا تھا، اور آج ایک بار پھر وہی لڑکی نواب حیدر علی کو ایک ایسی خبر دے رہی تھی جس پر کوئی بھی ذی ہوش انسان یقین نہیں کر سکتا۔ پیشوا مادھوراؤ نے چنتامنی کو اپنا صدر مقام بنایا اور وہیں خیمہ زن ہو گیا۔ پھر ایک بھاری توپ خانے کے ساتھ 50,000 کا لشکر سرنگا پٹم کی تسخیر کے لیے روانہ ہو گیا۔ نواب حیدر علی پیشوا کی جنگی حکمت عملی سے بے نیاز ایک طوفان برق و باد کی طرح ماگڑی کے جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آخر والی میسور وقت سے پہلے اپنی کمینگاہ تک پہنچ گیا۔ مرہٹوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا حریف اپنے تمام شہروں کی سرحدوں کو کھلا چھوڑ کر ماگڑی کے جنگل میں روپوش ہو جائے گا۔ مادھوراؤ کے جاسوسوں نے آخری اطلاع یہی دی تھی کہ حیدر علی بنگلور میں موجود ہے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیشوائے پونا نے ایک لشکر جرار سرنگا پٹم کی طرف روانہ کیا تھا۔ مادھوراؤ کا خیال تھا کہ کسی مزاحمت کے بغیر اس کے سپاہی میسور کے دارالحکومت پر مکمل تسلط حاصل کر لیں گے۔ فتوحات کے اس نشے کے زیر اثر جب مرہٹہ لشکر ماگڑی کے جنگل کے قریب شب گزاری کے لیے خیمہ زن ہوا تو اسے یہ خیال تک نہ رہا کہ اس جنگل میں تھوڑے سے فاصلے پر نواب حیدر علی بھی 10,000 سپاہیوں کے ساتھ اپنے شکار کی گھات میں موجود ہے۔ آدھی رات کے قریب والی میسور کے جانبازوں نے اس قدر زبردست شب خون مارا کہ مرہٹوں کی پوری فوج کو کاٹ کر رکھ دیا۔ جو کچھ بچے وہ توپ خانہ اور دوسرا جنگی سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ یہ پیشوا مادھوراؤ کی پہلی شکست تھی جس نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ دوسری طرف مرہٹہ فوج کا ایک اور دستہ 12 محل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس پر بھی حیدر علی کے پنڈاروں نے کامیاب شب خون مارا۔ نتیجتاً بہت سے مرہٹہ سپاہی مارے گئے اور باقی سامان جنگ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ یہ دوسری شکست تھی جس نے مادھوراؤ کو بدحواس کر دیا تھا۔ مجبوراً پیشوائے پونا چتامنی سے اٹھ کر امباجی ورگ کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا تھا۔ جب ہزاروں مرہٹے زمین کی خوراک بن گئے تو مادھوراؤ کو اندازہ ہوا کہ نواب حیدر علی لقمہ تر ثابت نہیں ہوگا۔ اگر کسی طرح اس نے ریاست میسور پر غلبہ حاصل کر بھی لیا تو اس کشاکش میں اس کی نصف سے زیادہ فوج ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ وہ شکست خوردہ حالت میں واپس جانا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اپنی قوم کو کیا منہ دکھائے گا،
اور دوسری طرف پیش قدمی بھی جاری نہیں رکھ سکتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں حیدر علی کے سپاہی شب خون مار کے اسے نئی مشکلات سے دوچار کر دیں۔ الغرض پیشوائے پونا شدید اذیت میں مبتلا تھا کہ نواب حیدر علی نے بے مثال ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ والی میسور نے اپنے ایک قاصد کو 7 لاکھ روپے نقد دے کر پیشوائے پونا کے پاس بھیجا۔ مرہٹوں نے میرے پورے ملک کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے، مگر اس کے باوجود مجھے جنگ جاری رکھنے میں کوئی آر نہیں۔ حیدر علی نے اپنے خط میں مادھوراؤ کو مخاطب کرتے ہوئے تحریر کیا تھا، ہم دونوں جانتے ہیں کہ اس جنگ سے کسی فریق کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ مذکورہ رقم کو قبول کر لیں اور واپس چلے جائیں۔ ریاست کے معاشی حالات درست ہوتے ہی 50 لاکھ کی مزید رقم ارسال کر دوں گا۔ مادھوراؤ نے حیدر علی کی اس پیشکش کو غنیمت جانا اور 7 لاکھ روپے لے کر پونا واپس چلا گیا۔ جب مادھوراؤ کی واپسی کی خبر سرنگا پٹم پہنچی تو مقامی ہندوؤں میں صف ماتم بچھ گئی۔ راجہ کرشنا کو حیدر علی کی کامیابی سے اس قدر صدمہ پہنچا کہ اس کا سر کا پھوڑا پھوٹ کر بہہ نکلا اور سارا زہر دماغ میں اتر گیا۔ پھر وہ 1 ماہ تک جانکنی کی حالت میں مبتلا رہ کر مر گیا۔ راجہ کرشنا کے کوئی اولاد نہیں تھی، مجبوراً حیدر علی نے اسی خاندان کے ایک کمسن لڑکے کو راج گدی پر بٹھا دیا۔ اس موقع پر والی میسور کے مشیروں نے اسے بہت سمجھایا کہ اس خاندان کو ریاست بدر کر کے ہمیشہ کے لیے سازشوں سے نجات حاصل کر لی جائے، مگر حیدر علی نے کوئی مشورہ قبول نہیں کیا۔ میں نے میسور کا نظام سنبھالتے وقت راجہ کرشنا سے وعدہ کیا تھا کہ میری زندگی تک اس کے خاندان کا یہ اعزاز برقرار رہے گا۔ وہ یقیناً بہت بے غیرت اور بے ضمیر تھا، مگر میں تو دیانتدار ہوں، اس لیے مجھے اپنے وعدے کا بہت لحاظ ہے۔ نئے راجہ کا انتخاب کرتے وقت حیدر علی نے بڑا عجیب طریقہ اختیار کیا۔ راجہ کرشنا کے خاندان کے تمام لڑکوں کو جمع کر کے ان کے آگے مختلف کھلونے ڈال دیے گئے تھے۔ پھر حیدر علی نے ان بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، تم سب اپنی اپنی پسند کے کھلونے اٹھا لو۔ تمام لڑکے اپنے پسندیدہ کھلونے اٹھانے لگے۔ ایک لڑکے نے تلوار اور لیمو اٹھا لیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیدر علی بے ساختہ پکار اٹھا، بے شک تجھ میں مردانگی کے جوہر ہیں اور میرے نزدیک تو ہی راجہ بننے کے قابل ہے۔ مادھوراؤ کے حملے نے ریاست کے بیشتر علاقوں کو تباہ و برباد کر ڈالا تھا۔ حیدر علی نے اثر نو تعمیری کاموں کا آغاز کیا۔ ابھی اس واقعے کو 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ نظام دکن اور کرناٹک کے حاکم والاجا محمد علی نے مرہٹوں اور انگریزوں کے ساتھ مل کر میسور پر حملہ کر دیا۔ نواب حیدر علی کی ذات بیک وقت کئی حکمرانوں کے دل میں کسی کانٹے کی طرح کھٹک رہی تھی۔ اگر مرہٹے والی میسور کے دشمن تھے تو اس لیے حق بجانب تھے کہ ان کے اور حیدر علی کے عقائد میں بڑا فرق تھا۔ انگریزوں کی دشمنی بھی غیر فطری نہیں تھی، وہ ایک جداگانہ قوم تھے اور ایک علیحدہ مذہب رکھتے تھے۔ پھر والی میسور سے فرنگیوں کی نفرت کا بنیادی سبب یہ تھا کہ بر صغیر میں حیدر علی فرانسیسیوں کا زبردست حامی تھا اور فرانسیسی اپنے سیاسی عزائم کے باعث انگریزوں کے بدترین دشمن تھے، اس لیے جو فرانسیسیوں کا دوست تھا وہ انگریزوں کا دشمن تھا۔ فرنگیوں نے شروع میں حیدر علی کو اس لیے نظر انداز کر دیا تھا کہ اس کی کمزور سیاسی قوت اس علاقے میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے کے قابل نہیں تھی، مگر جب والی میسور کی فتوحات کا دائرہ وسیع تر ہوتا گیا تو فرنگی بھی خواب غفلت سے بیدار ہوئے۔ انہیں حیدر علی کے قدموں کی دھمک اپنے سروں پر سنائی دے رہی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے عہدیداروں نے اس نئی سیاسی قوت کے طوفان کو روکنے کے لیے ایک جامع منصوبہ ترتیب دیا تھا، مگر اس منصوبے پر عمل کرنے سے پہلے پیشوائے پونا مادھوراؤ ریاست میسور پر چڑھ دوڑا۔ کمپنی کے عیار تاجروں نے سکون کا سانس لیا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، تاج برطانیہ کا اقبال بلند ہو، پیشوائے پونا نے ہماری خواہشات کی تکمیل کر دی، ہم نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ مادھوراؤ نے ہمارے ممکنہ دشمن حیدر علی کی کمر توڑ دی، ہم یہی تو چاہتے تھے، اب حیدر علی زندگی بھر سیدھا نہیں ہو سکے گا۔ اور صورتحال بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ مرہٹوں نے حیدر علی کے بہت سے علاقوں کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا تھا۔ انگریزوں اور مرہٹوں کے علاوہ عام لوگوں کا بھی یہی خیال تھا کہ نواب حیدر علی کی قبائے اقتدار تار تار ہو چکی ہے، اب والی میسور کی ساری زندگی رفو گری میں گزرے گی، مگر پھر بھی یہ دریدہ لباس رفو نہیں ہو سکے گا۔ ساری قیاس آرائیاں اپنی جگہ درست تھیں، لیکن عام طور پر لوگ حیدر علی کی بے پناہ قوت ارادی سے واقف نہیں تھے۔ اس مرد جری نے 2 سال کے مختصر عرصے میں اپنے ویران علاقوں کو دوبارہ باغ و بہار بنا دیا۔ جب میسور کی تعمیر نو کی خبریں انگریزوں تک پہنچیں تو کرنل اسمتھ نے بے ساختہ کہا، یہ ایک ناقابل یقین واقعہ ہے، مردہ سانپ پھر زندہ ہو گیا، یسوع مسیح اس کے ہلاکت خیز زہر سے ہندوستانی عیسائیوں کو محفوظ رکھے۔ نظام الملک والی دکن حیدر علی سے شدید نفرت کرتا تھا۔
اس نے کسی بھی موقع پر والی میسور کی عزت و توقیر نہیں کی۔ وہ ہمیشہ حیدر علی کو غاصب سلطنت کہہ کر پکارتا تھا۔ حیدر علی نے کئی بار اپنا سفیر دکن کے دربار میں اس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا: باخدا میں آپ کے اقتدار کا دشمن نہیں ہوں، میری نیت پر شک نہ کیجیے، میں سلطنت دکن کو سرسبز و شاداب اور ترقیوں کی انتہا پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے کلمہ گو بھائی ہیں اور میں اپنے بھائی کو کبھی رسوا دیکھنا نہیں پسند کروں گا۔ اس کے علاوہ مجھے ہندوستان کی آزادی بھی بہت زیادہ عزیز ہے۔ میں نے یہی بات پیشوائے پونا مادھوراؤ کو بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ایک انتہائی تنگ نظر اور متعصب ہندو ہے، بار بار میرے علاقوں پر لشکر کشی کرتا ہے۔ اس نادان کو یہ معلوم نہیں کہ میری تباہی سے صرف فرنگیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے تو اسے بات چیت کے ذریعے جلد از جلد دور کر لیجئے، یہی ہم سب کے لیے سلامتی کا راستہ ہے اور اسی میں اہل ہند کی نجات ہے۔ یہ بڑی فراخ دلانہ پیشکش تھی، مگر نظام دکن نے اسے بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا۔ برابر بیٹھ کر گفتگو کرنا تو کجا، میں اس کم نسب کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کہاں وہ ایک نمک حرام سپاہی زادہ اور کہاں میں، نظام ابن نظام ابن نظام ابن نظام۔ والی دکن کو اپنے نظام ہونے پر بڑا ناز تھا، کیونکہ اس کا باپ بھی نظام تھا۔ اس کے برعکس حیدر علی ایک معمولی فوجی افسر کا بیٹا تھا اور ایک سپاہی سے ترقی کرتے کرتے والی میسور کے منصب تک پہنچا تھا۔ اس کی حکومت نظام حیدرآباد کی سلطنت سے زیادہ مستحکم اور طاقتور تھی۔ والی دکن حیدر علی کے اسی عروج سے حسد رکھتا تھا اور والی میسور کو غاصب، نمک حرام اور کم نسب کہہ کر اپنے دل کا غبار ہلکا کر لیتا تھا۔ حالانکہ نسبی اعتبار سے نظام دکن خود ایک معمولی انسان تھا اور دولت و حکومت کے نشے میں اس نے اپنے پریشان حال ماضی کو فراموش کر دیا تھا۔ نظام دکن کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ مغل فوج میں قمر الدین علی خان نامی ایک صوبیدار تھا۔ جب مغل سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا تو قمر الدین علی خان نے قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا اور 1124 عیسوی میں دکن کی تسخیر کا منصوبہ بنایا، مگر بہت دنوں تک یہ منصوبہ صرف اس کے دماغ میں ہی پرورش پاتا رہا۔ تسخیر دکن کے لیے ایک بڑی فوج اور دوسرے جنگی وسائل درکار تھے۔ آخر ایک دن قمر الدین علی خان کے ایک دوست نے اسے مشورہ دیا کہ وہ حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کرے۔ حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ تھے اور ایک جہان ان کی دعاؤں سے فیضیاب ہوتا تھا۔ قمر الدین علی خان صوفیہ کے ادب و احترام سے واقف تھا، اس لیے خاکساری کے لباس میں بڑے انکسار کے ساتھ حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سر جھکا کر اپنا مدعا بیان کیا۔ حضرت کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ کچھ دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر محبت آمیز لہجے میں فرمایا: ہم نے دکن کا علاقہ نظام الدین کے سپرد کر دیا ہے، تم ان سے جا کر ملو، وہی تمہاری درخواست پر کوئی فیصلہ کریں گے۔ قمر الدین علی خان کو خیال گزرا کہ شاید حضرت شیخ اس بہانے اسے ٹالنا چاہتے تھے، اس لیے انتہائی رقت آمیز لہجے میں عرض کرنے لگا: شیخ، یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے کہ مجھے اپنی بارگاہ جلالی میں حاضری کی سعادت بخشی، ورنہ میں اس قابل کہاں تھا۔ بہت گنہگار و خطا کار ہوں، اس لیے ڈر لگتا ہے کہ کہیں حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ مجھے اپنی بزم معرفت سے ناکام و نامراد ہی واپس نہ لوٹا دیں۔ پھر کیا چاہتا ہے؟ حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ نے قمر الدین علی خان سے پوچھا۔ حضور کا سفارش نامہ چاہتا ہوں، مغلیہ سلطنت کے صوبیدار نے گداگرم کے لہجے میں عرض کیا۔ حضرت شیخ مسکرائے اور پھر اپنے مرید خاص حضرت نظام الدین اورنگزیب آبادی کے نام ایک ٹھیکری پر یہ عبارت تحریر کر دی: کتا آ رہا ہے، ہڈی ڈال دو۔ قمر الدین خان کسی حد تک بزرگان دین کے اشارات و کنایات کو سمجھتا تھا، اس لیے اس نے حضرت شیخ کی بخشی ہوئی ٹھیکری کو 3 بار بوسہ دیا اور پھر اپنی دستار میں رکھ کر دکن کے شہر اورنگ آباد پہنچا، جہاں حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ قیام فرما تھے۔ دن کے 11 بجے کا وقت تھا۔ حضرت شیخ نظام الدین اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ اپنے کچھ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ قمر الدین علی خان نے ایک خدمتگار کے ذریعے وہ ٹھیکری حضرت شیخ کی خدمت میں بھجوا دی۔ حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ نے پیر و مرشد کا نام سنا تو کھانا چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، ٹھیکری کو چوما اور آنکھوں کو لگایا، پھر اپنے آگے سے 7 روٹیاں اٹھائیں اور ان پر ایک ہڈی رکھ کر خدمتگار سے فرمایا: مہمان کو کھانا کھلاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ قمر الدین علی خان نے بڑے شوق سے کھانا کھایا، جیسے اسے کوئی نعمت عظمی حاصل ہو گئی ہو۔ اب وہ کھانے سے فارغ ہو چکا تو حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔